السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. نماز سے جڑ جاؤ اور اپنی زندگی کو نماز سے سنوارو اور نماز کی فضیلت کو جانو. نماز کی فضیلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کی بڑی فضیلت ہے. کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں. ان کے پڑھنے کا بڑا ثواب اور چھوڑنا بڑا گناہ ہے. حدیث شریف میں ہے، جو اچھی طرح سے وضو کرے، خوب دل لگا کر اچھی طرح نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا اور جنت عطا کر دے گا. نماز دین کا ستون ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، لہٰذا جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اس نے دین کو ٹھیک رکھا، اور جس نے اس ستون کو گرا دیا یعنی نماز نہ پڑھی تو اس نے دین کو برباد کر دیا. نماز سے چہرہ روشن ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی، اور نمازیوں کے ہاتھ، پاؤں اور چہرہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے، اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازیوں کا حشر قیامت کے دن انبیاء اور اولیاء کے ساتھ ہوگا، اور بے نمازیوں کا حشر فرعون، قارون ان جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا. اس لیے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے، اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا دونوں کا بہت بڑا نقصان ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ بے نمازی کا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا. بے نمازی کافروں کے برابر سمجھا جائے گا. استغفر اللہ. اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بے شک نماز بے حیائی اور گناہوں سے روک دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ نماز باقاعدہ پڑھنے سے ایسی برکت ہوتی ہے کہ نمازی تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے. اگرچہ اور بھی بعض عبادتیں ایسی ہیں جن سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے، مگر نماز کو اس میں خاص دخل ہے، اور نماز اس حوالے سے اعلیٰ درجے کی تاثیر رکھتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ نماز سنت کے مطابق عمدہ طریقے سے ادا کی جائے. نمازی کے دل میں اللہ پاک کی عظمت ہو، ظاہر اور باطن سکون و عاجزی سے بھرا ہوا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے. جس درجہ نماز کو کامل ادا کرے گا اسی درجہ کی برکت حاصل ہوگی. کوئی عبادت نماز سے زیادہ حق تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ایسی عبادت جو تمام گناہوں سے روک دے اور دوزخ سے نجات دلا دے، اس کو نہایت اہتمام سے ادا کرے اور کبھی قضا نہ کرے. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایسی نماز پڑھی کہ نماز نے اس نمازی کو بے حیائی کے کاموں اور گناہوں کی باتوں سے نہ روکا، تو وہ شخص اس نماز کے سبب اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کسی بات میں نہ بڑھا. یعنی اس کو نماز کے سبب قرب خداوندی اور ثواب میسر نہ ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دوری بڑھے گی. اور یہ اس بات کی سزا ہے کہ اس نے ایسی پیاری عبادت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا نہ کیا. پس معلوم ہوا کہ نماز قبول ہونے کی کسوٹی اور پہچان یہ ہے کہ نمازی نماز پڑھنے کے سبب گناہوں سے باز رہے، اور اگر کبھی اتفاق سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بے شک اس نمازی کی نماز مقبول نہیں ہوتی جو نماز کی تابعداری نہ کرے. اور نماز کی تابعداری یہ ہے کہ نماز نمازی کو بے حیائی اور گناہ سے روک دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے،
یعنی شب بیداری اور عبادت گزار ہے، پھر جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ان قریب نماز اس کو اس کام سے روک دے گی جو آپ بتا رہے ہیں۔ نماز، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدمی وضو کرتا ہے، اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اچھے طریقے سے نماز رکوع کرتا ہے اور خوب اچھی طرح نماز کا سجدہ کرتا ہے اور صحیح طریقے سے نماز میں قرآن پاک پڑھتا ہے، تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری ایسی ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس میں چمک اور روشنی ہوتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر آدمی اچھی طرح وضو نہیں کرتا، رکوع سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا، وہ تو نماز کہتی ہے خدا تجھے ضائع کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف اس حال میں اٹھائی جاتی ہے کہ اس پر اندھیرا ہوتا ہے اور آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چوروں میں بڑا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنی نماز چراتا ہے؟ فرمایا پوری طرح اس کا رکوع اور سجدہ ادا نہیں کرتا۔ بخیلوں میں بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو ایک شخص کو مسجد میں دیکھا جو نماز میں رکوع اور سجود اچھی طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو رکوع اور سجدہ اچھی طرح ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی ملکیت میں یہ زیتون ہوتا تو اس بات کو برا سمجھتا کہ اس زیتون کو خراب کر دیا جائے، تو تم میں سے کوئی ایسا کام کیوں کرتا ہے جس سے اس کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ پس تم باقاعدہ نماز اچھی طرح سے ادا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صرف کامل چیز کو قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا ایمان کے بعد سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز۔ اس نے عرض کیا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ پھر فرمایا نماز۔ اس نے پھر عرض کیا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا نماز۔ یہ ارشاد 3 بار فرمایا۔ اس قدر تاکید سے نماز کی فضیلت نماز کے عظیم الشان ہونے کی وجہ سے آپ نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کا خوب اہتمام کریں اور اسے کسی حال میں بھی نہ چھوڑیں۔ پھر جب اس نے بار بار پوچھا تو اس کے بعد کون سا عمل افضل آیا؟ نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جہاد کا درجہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے بڑھ کر ہے، اور بعض حدیثوں میں فرض نماز کے بعد حقوق والدین ادا کرنے کی بڑی فضیلت وارد ہوتی ہے۔ اس کے بعد جہاد کا مرتبہ بیان کیا گیا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں جہاد سے حقوق والدین کے افضل ہونے کے یہ معنی ہے کہ حقوق والدین چونکہ بندوں کے حق میں ہیں جو بندوں کے حق میں معاف کیے بغیر نہیں ہو سکتے، اس اعتبار سے ان کا مرتبہ جہاد سے بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی فرض جہاد ادا نہ کرے، اس کا وقت نکل جائے تو توبہ کر لینے سے یہ گناہ معاف ہو جائے گا، مگر حقوق العباد توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک ہر نمازی کے ان گناہوں کو جو اس نماز سے پہلے کیے ہیں وہ مٹا دیتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر نماز پڑھنے سے وہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس آدمی سے دوسری نماز پڑھنے تک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرض نماز دوسری نماز کے ساتھ مل کر ان گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس نماز سے پہلے ہوئے ہوں، اسی طرح دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے وہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی کہے کہ صغیرہ گناہ نہ ہو
تو اس کو کیا فضیلت حاصل ہوگی؟ پھر یہ کہ جب نمازوں سے ادھر ادھر کے سب گناہ معاف ہو گئے تو جمعہ وغیرہ سے کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ اب تو صغیرہ کبیرہ گناہ رہا ہی نہیں جو معاف ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں درجے بلند ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پنجگانہ نماز ایسی ہے جیسے میٹھے پانی کی نہر جو تم میں سے کسی کے دروازے پر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے تو کیا اس میں کچھ میل باقی رہ جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوگی تو اس کے باقی تمام اعمال درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوگی تو اس کے باقی سب اعمال بھی خراب ہوں گے۔ پھر حق تعالیٰ فرمائیں گے، اے فرشتوں دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نفل نمازیں بھی ہیں۔ اگر کچھ نفل نمازیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ان نفلوں کے ذریعے اس کے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے گی۔ اسی طرح باقی فرائض کی کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی، جیسے فرض نماز روزہ کی کمی نفل روزہ سے پوری کر دی جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ فرض کو نفل سے پورا کیا جائے، ورنہ قانون کا تقاضا یہ ہے کہ فرض کی تکمیل نفل سے نہ ہو، بلکہ جب فرض پورا نہ ہو تو عذاب دیا جائے۔ مگر سبحان اللہ، رحمت خداوندی کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کے فرائض درست نہ ہوں گے اور نوافل بھی نہ ہوں گے اسے عذاب دیا جائے گا۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ رحم کر دے تو یہ دوسری بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر جو عبادتیں فرض کی ہیں ان میں سب سے افضل نماز ہے۔ جو شخص اسے پڑھتا ہے اور خوب پڑھتا ہے، کثرت سے پڑھتا ہے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد بے شک میں نے تیری امت پر 5 نمازیں فرض کر دی ہیں، جس شخص نے ان کو مکمل وضو کے ساتھ اپنے اوقات کے اندر کامل رکوع سجود کے ساتھ پورا ادا کر دیا تو اس کے لیے ان نمازوں کی وجہ سے یہ میری ذمہ داری ہے کہ اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو میرے پاس اس حال میں آیا کہ اس نے ان نمازوں میں کوتاہی کی ہوگی اس کے لیے میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر چاہو تو اسے عذاب دوں، اگر چاہوں تو اس پر رحم کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر 2 رکعت نماز ایسی پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ نماز نور کا باعث بنتی ہے، فرمایا نماز سے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے، پس جو چاہے اپنے دلوں کو منور کریں تو آج سے ہی اپنے آپ کو نماز کا پابند کر لیں۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔